لیکن ہمیں سوچنا چاہیے. سرفراز بگٹی صاحب کی بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے. میں پروگرام کے آغاز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کرسی کے اوپر آنے کے بعد، طاقت میں آنے کے بعد لوگ کیسے بدل جاتے ہیں اور طاقت میں آنے سے پہلے ان کے کیا بیانات ہوتے تھے. کیونکہ احساس محرومی جو بلوچستان کی ہے اس کے اوپر تو ہم 17-18 سال سے میرے صحافتی کریئر میں کئی 100 پروگرام کر چکا ہوں گا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ احساس محرومی دور اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب احساس محرومی کا آپ اور مجھ کو احساس ہوتا ہے، اور جب کوئی وہ شخص طاقت میں آ جاتا ہے جس کو یہ احساس ہوتا ہے پہلے سے، جب وہ طاقت میں آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس احساس کو، اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ کیا پرابلم تھے اور کیا سلوشن تھے. میں سنوانا چاہوں گا آپ کو سرفراز بگٹی بیفور اینڈ آفٹر بینگ دا چیف منسٹر. اگر لوگ بندوق نہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو لوگوں نے بندوق ہی اٹھانی ہے نا. جب لوگوں کو آپ فیسلٹیز نہیں دیں گے، 13 انجینئرز ہیں بگٹی، وہ بھرتی نہیں کرتے ہیں، تو یہ OGDCL PPL یہ ساری جتنی گیس کمپنیز ہیں، یہ ساری گیس کمپنیز جو ہے وہ انتہائی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی. جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا. ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے، ابھی بھی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے. نہیں لینا چاہیے. میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر، میں کئی بار اس فلور پہ بتا چکا ہوں، لیکن وہ معصوم لوگوں کا جن کا قتل ہو رہا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے یا بشیر زیب کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے؟ ہم وار زون میں ہیں، نہ یہ آخری واقعہ تھا نہ پہلا، لیکن ہمارا ریزالو تو ہونا چاہیے نا. ویورز، گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب PTI سے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. احمد صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں. احمد اویس صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں قابلیت ہے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو لہر دہشت گردی کی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو دا کیپیسٹی کیپیبلٹی ٹو کنٹرول اٹ اور ناٹ؟ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو حقیقت کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس حکومت میں بالکل نہ یہ کیپیبلٹی ہے، نہ ابیلٹی ہے، نہ کمٹمنٹ ہے، نہ پرسیویرنس ہے. جنگ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جو گوریلا وارفیئر ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے، اس کو نپٹنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے عوام کے اندر حکومت کا کانفیڈنس ہو. جب حکومت اور عوام ایک پیج پہ ہوں گے تو پھر اس کو نپٹنے میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. یہاں پہ تو بنیاد ہی غلط ہے. ہمارے پاس آپ دیکھیے جو ہماری حقیقت سامنے ہے کہ اس سینسیٹیوٹی کو اس حکومت کو، چلو سمجھ لیجئے کہ یہ حکومت تو آؤٹ آف نو ویئر انسٹال کر دی گئی. ہمارے لوگوں کو یہ نہ ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے کہ جی اپنے آپ ہی سب معاملہ سیدھے ہو جائیں گے، تو پھر تو سیدھے نہیں ہوئے، الٹ گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیپیبلٹی لیول کے اوپر بھی دکھائی نہیں گئی. یہ خطرناک صورتحال ہے بہت زیادہ. اور اس پہ سونے پہ سہاگا، یہ جو جلدی پہ آگ جو اپنے چھڑک دیا اس کے اوپر اور آگ لگا دی اس کو، وہ یہ کیا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یکدم ان کو کیا برین ویو آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے افغانیوں کو یہاں سے نکال دو. بھئی یہ کام کیا ان کے دسترس میں تھا؟ احمد صاحب، میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں. میں پتہ نہیں احمد صاحب، بہت سارے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو امریکہ جاتے ہیں خاص بچہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہاں بچہ پیدا ہوگا تو ان کو پاسپورٹ ملے گا. ہم نے افغان پناہ گزینوں کو 70 کی دہائی میں 30 لاکھ کے قریب افغانیوں کو ہم نے اپنا ملک کی زمین دی، ریفیوجی بنایا، پناہ گزین یہاں بن کر آئے. وہ سیڈلی وہ ہمیشہ ہی پھنسے رہے کہ ہمارے تو بچوں کے بچے بھی یہاں پیدا ہو گئے، نہ ان کو NIC ملا، پاسپورٹ تو دور کی بات. یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہو کے امریکہ جا کے وہ بچہ پیدا کر کے وہاں پہ پاسپورٹ مانگتے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ جا کے، اور یہ ریفیوجیز لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ کئی دہائیوں سے موجود ہے اور ہم ان کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیتے ہیں. یہ کس لیول کی منافقت ہے احمد اویس صاحب؟ اس سے بڑی بھی منافقت ایک اور بھی ہے. اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں کہ پاکستان ہم نے ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بنائی، تو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ جو ہے، جو مسلم نیشن ہوڈ کے بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آتی ہے،
تو کیا آپ کسی مسلمان کے لیے دروازہ بند کر سکتے ہیں؟ بالکل. یہ تو بہت سارے پہلو ہیں دوسرے اور بھی سوچنے والے.